وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ بڑی دور دور سے آتے ہیں. یہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہی ہے. ہمارے پاس تو کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے سوائے دعا کے کہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے، آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، شاداب رکھے. میری ایک ہفتے سے طبیعت خراب ہے اور سر میں درد ہے، مجھے بولنا مشکل ہو رہا ہے، تو جتنی بات ہو جائے قبول فرما دیں. اللہ آپ کے طفیل مجھے ٹھیک کر دے، اس کی بھی دعا فرما. اسی اللہ کے بندے کی دعا لگ جاتی ہے، اور جو کام دواؤں سے نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے ہو جاتا ہے. ممکن ہے آپ میں سے کسی کی دعا اللہ تعالیٰ سن لے اور یہ میرے سر کا درد لمبا ہی ہو گیا ہے، اللہ اسے ٹھیک کر دے. آپ سب کو روزوں کی مبارک ہو اور عید کی بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آج کے دن بہت خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے. اور اس کے فرشتے جہاں عید پڑھی جاتی ہے وہاں جتنے آپ ہو اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے موجود ہیں. اور جہاں جہاں سے آپ چل کے آ رہے ہو سارے راستوں میں فرشتے کھڑے ہوئے آپ کو سلام پیش کرنے ہیں. ہم نہیں سن رہے، ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن دیکھنے والے نے بتایا ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نظر عطا فرمائی. آپ نماز پڑھا رہے تھے اور مصلی پر چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچے، پھر وہاں کچھ دیر کھڑے رہے، پھر ہٹتے 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 مصلی کے آخر پر آ گئے. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو کبھی دیکھا نہیں کہ آپ پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں مجھے جنت دکھا. جنت ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان. تو میں اس کو دیکھ کے آگے چلا گیا. پھر اللہ نے دوزخ دکھائی تو اس کو دیکھ کے میں پیچھے آ گیا. یہ اس ہستی کا فرمان ہے جس کی نظر آسمانوں کو چیر کے اوپر تک دیکھ سکتے. اور جنت تو چھوٹی سی چیز ہے. میرے نبی نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہوا. تو جس نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے جنت بہت چھوٹی چیز ہے. تو
جہنم بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں لوگوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقے دیے، خیرات کیے۔ اب آج یکم شوال ہے اور شیطان نکل کے باہر آ گیا ہے، تو پہلے جیسے مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ہمارے اپنے بھائی اپنے دوست مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو پہلی کا چاند نظر آتا ہے عید کا، اس کے بعد پھر ایک نمازی غائب ہو جاتا اور پھر وہی 1.5 صف 2 صف باقی رہ جاتا۔ آپ بھی سارے بھائی ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے کہ دیکھو بھائی، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، 15 منٹ آپ کی عمر ماں کے پیٹ سے نکلے، دائی نے سنبھالا۔ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت اسد۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ماں کی آمد نکلتی ہے، گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو خوشبودار پاکیزہ کوئی ایک قطرہ گندگی کا ساتھ نہیں نکلا، صاف ستھرے دھلے دھلائے، جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ہوا ہوا تھا، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا جیسے باقی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ختنے بعد میں کیے جاتے ہیں، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ تو جب دائی نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا، حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، ہمارے نبی معصوم بالکل ایک دم کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ ہاتھ ٹیک لیے، گھٹنے ٹیک لیے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا، اور آتے ہی امت کو پیغام دیا کہ میرے دین میں سجدہ بہت بڑی چیز ہے، میرے شریعت میں نماز بہت بڑی چیز ہے، میری امت اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سجدہ کرتے کرتے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں یوں پریس کر کے چھاتی اوپر اٹھائی، اس ہاتھ کا سہارا لیا اور اس ہاتھ کو ایسے بلند کر کے شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ جب آپ نے شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا تو ایک دم سارے چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، روم کے، حیرہ کے، یمن کے، فارس کے محل دیکھے، ایسے دنیا سپڑ کر آپ کے گرد اکٹھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ جس کو کوئی خبر نہیں ہے، تو آپ تشریف لائے اور ان کے سینے پر آپ ٹیک لگا، تو آپ نے جانے سے پہلے 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ربے والو، چکو میاں چند عبدالحکیم ملتان ہند سندھ ایران دوران والو، الصلاۃ، نماز نہ چھوڑو، یہ آخری وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ایک اپنی امت کے غریبوں کو یاد کیا کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ہستی کا معاملہ نہ کرنا، وہ گالیاں نہ دینا، وہ مارنا پیٹنا نہیں ہے، کسی کو فارغ کرنا ہے تو الگ بات ہے، لیکن گالی دینا، مار پیٹ کرنا، یہ میرے نبی نے منع فرمایا۔ تو یہ 2 لفظ آپ کی زبان پر تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ جب آپ کی آواز اور کمزور ہو گئی تو پھر آپ کے پاس بس یہ لفظ تھا، الصلاۃ، 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 نماز، 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 نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر آپ نے آخر میں کہا اللہم اغفر
اپنا ساتھ نصیب فرما دے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی میرے نبی کا جو فرمان تھا وہ تھا نماز نہ چھوڑو۔ تو آپ بہت بڑا مجمع ہو اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے ضلع نہیں بلکہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہو، میری آپ سب سے یہ جھولی پھیلا کر ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ نماز نہ چھوڑو۔ وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو گے نا سارے؟ کبھی قضا ہو جائے، رہ جائے سفر کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سو جاؤ تاکہ 5 نمازوں کا حساب برابر رہے۔ آپ کی فجر رہ گئی یا ظہر رہ گئی یا عصر رہ گئی یا مغرب رہ گئی، کوئی نہیں، اللہ کریم ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے صرف فرض پڑھ کے اس کی قضا دے کے اسے پورا کر لو تو انشاءاللہ کھاتا صاف ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب آپ ایسا کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ 5 نمازوں کی توفیق اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے گا۔ اللہ نے روزے میں اجازت دی ہے، بیمار ہو چھوڑو، مسافر ہو چھوڑو دو، بعد میں رکھ لیں۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی اس تاریخ پر جب چاہو زکوٰۃ دے۔ حج فرض ہو گیا ہے، آج فرض ہوا ہے، ساری زندگی میں جب موقع ملے حج کرو۔ نماز میں ایسا نہیں ہے، نماز میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اور اپنے وقت پر ہے، نہ آگے کر سکتے ہو نہ پیچھے کر سکتے ہو، اسے اپنے وقت پہ پڑھنا ہوگا۔ صرف نماز پر اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندی کروائی ہے کہ اس کو اپنے وقت پہ ادا کرو۔ روزہ مسافر ہے، مریض ہے، آگے پیچھے کر دے۔ زکوٰۃ فرض آج ہوئی ہے، سال میں جب مرضی دے دے۔ حج آج فرض ہوا ہے، زندگی میں جب مرضی کر لے۔ نماز اذان بھاگو مسجد کی طرف۔ 1440 سال ہو گئے ہجری میں، اس میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش کسی کو نظر آتی ہے تو میرے نبی کے نواسے حسین علیہ السلام کو نظر آتی ہے کہ وہ ایک ظلم کی طاقت سے ٹکرا رہے تھے اور صرف 72 آدمیوں کے ساتھ 3000 کے مقابلے پر کھڑے تھے، اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت کی بشارت نہیں دی، سرداری کی بشارت دی کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں۔ ان کے لیے تو جنت کھل چکی تھی۔ ہم نے روزے رکھے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، ہم عید پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جنت دے دے، لیکن ہمیں پتہ تو کوئی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں تو ابھی ماں کا دودھ پی رہے تھے کہ اعلان ہو گیا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس وقت مصیبت اس قدر تھی کہ سر کٹ رہے تھے، دھڑ کٹ رہے تھے، ہاتھ پاؤں کٹ رہے تھے، اور سورج ڈھلا اور نماز ظہر کا وقت داخل ہوا، جمعہ ظہر کا وقت داخل ہوا۔ اس خوفناک صورت میں آپ نے اپنے رائٹ سائڈ کے ایک ساتھی ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، زہیر، ان کو بلایا، تشریف لائے تو فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لے، مجھے نماز پڑھنے دے۔ ساڑھے دکاندار سودا کے کوئی نہیں اور گاہ کٹے رہے ہیں تو بڑے کوئی نہیں، یہاں چاند کی بازی لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دے، میں نماز پڑھتا۔ تو زہیر نے تھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا کہ بھائی جنگ روکو، نماز پڑھنے دو۔ تو اس نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہماری تلوار چلے گی، تم نے پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ تو جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
وہ جنگ نہیں روکتے، ہم نماز نہیں چھوڑتے، نماز تو پڑھی جائے گی۔ اور آپ نے آدھے لشکر کو جنگ کے لیے کھڑا کیا اور آدھے کو لے کر نماز پڑھی۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں نے جنگ کی اور جنگ کرنے والوں نے نماز پڑھی، اور پھر عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو بھائیو، جب میرے نبی کے نواسے جو جنت کے سردار بلکہ جنگ سے پہلے اب اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے نیند آئی، آنکھ کھلے تو ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ جس کو لینے کے لیے نبی آیا کھڑا ہو تو نماز چھڑ بھی دیو تک کھڑی آتا ہے، لیکن یہ امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز وہ چیز ہے جو تلوار کی دھار کے نیچے بھی نہیں چھوڑ سکتے، جس کو ہمارے شفاعت نے کہا نقش توحید کا ہر دل پہ اٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ اور ایک میری گزارش ہے سارے مجمع سے کہ بھائی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے باقی نیت کرتے۔ اس کے بعد صرف ایک حدیث سناتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، میں کر لوں، آپ کر لیں، ہم سب کر لیں، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، چار باتیں تو کر لی، چار۔ آپ نے فرمایا میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو۔ کتنی بھائی؟ کتنی؟ کتنی؟ چالی میں 400 میں 4000 میں 4۔ ہماری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، چار۔ اور دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ حفظ و امانت ہے، اور نہ سنیں، خاص طور پہ تاجر کسی کو دھوکہ نہ دے، زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دے، ہیرا پھیری نہ کرے، فراڈ نہ کرے، تجارت کے نام پر فراڈ نہ کرے، ہیرا پھیری نہ کرنا، حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی امانت دار بننا، دیانت دار بننا۔ امانت اور دیانت ایسی دولت ہے کہ لا دین لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ آپ نے پہلی بات فرمائی حفظ و امانت دینا، کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کیا کہا ہے میں نے بھائی؟ بولو، نیت کرتے ہو سب؟ دوسری بات صدق و حدیث ہے، ساری زندگی سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کیا کہا ہے؟ جی کیا کہا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں بولے گا۔ ایک حدیث اور اس کے ساتھ جوڑ دو۔ آپ وضو کر رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے سے ہاتھوں میں لے رہے تھے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے